بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ خطے کی نئی صف بندی، پاکستان، چائنا، افغانستان اور نیپال۔ ایک چڑیا کے لیے گاؤں کی سٹریٹ لائٹس ایک ماہ تک بند۔ سابق ملیشین وزیر اعظم نجیب رزاق پر کرپشن کے الزامات ثابت۔ سعودی عرب میں ماضی کے مقابلے میں کورونا مریضوں کی اموات میں کمی۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، 1000 فٹ بلندی سے گرنے پر بچ گئے۔ امریکہ ویکسین تیار کر کے کورونا کو ہرا دے گا، صدر ٹرمپ۔ اگلے سال جون تک کورونا ویکسین کی 200 ملین خوراکیں تیار ہو جائیں گی، بل گیٹس۔ بھارت میں کورونا اب سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے، بلومبرگ کی رپورٹ۔ بھارت میں چائنا کی مزید 47 ایپلیکیشنز پر پابندی عائد۔ سعودی عرب میں چھٹی پر گئے ہوئے غیر ملکیوں کے لیے خود کار توسیع متوقع۔ میاں نواز شریف کی شریانیں بند ہونے سے دل کو خون کی سپلائی مناسب نہیں ہو رہی، میڈیکل رپورٹ۔ الائچی ایک چھوٹا سا دانہ لیکن فوائد بے شمار۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ پاکستان، چائنا، افغانستان اور نیپال کے وزرائے خارجہ نے پچھلے روز ویڈیو کانفرنس میں شرکت کی، جس میں کورونا وبا سے نپٹنے اور معیشتوں کی بحالی کے لیے باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ اس اجلاس کو خطے کے ممالک کے درمیان ہونے والی نئی صف بندی کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ یہ کانفرنس اس حوالے سے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ چائنا کچھ ہفتوں سے کورونا وبا کے خلاف خطے میں سرکردہ کردار ادا کر رہا ہے۔ تاہم ان علاقائی اقدامات میں بھارت شامل نہیں ہے، جو خطے میں نئی صف بندی کو ظاہر کرتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ چائنا کی اس نئی پیش رفت سے پاکستان کو بنگلہ دیش سمیت خطے کے دیگر ملکوں کے ساتھ تعلقات کو دوبارہ قائم کرنے کا موقع ملا ہے۔ پاکستان اس وقت نیپال کے ساتھ کے تعلقات کو مزید بہتر کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ نیپال اب بھارت کے اثر و رسوخ سے آزاد ہو چکا ہے۔ پچھلے روز ہونے والی ویڈیو کانفرنس اس امر کی غماز ہے کہ چائنا اس میں شریک ملکوں کی کورونا سے متاثرہ معیشتوں کی بحالی میں مدد کرنا چاہتا ہے، تاکہ اس کے بعد چائنا خطے کی نئی صف بندی کر سکے، جو ظاہر ہے بھارت اور اس کے مغربی اتحادی کے لیے باعث تشویش ہوگی۔ ایک پرندے اور اس کے بچے کے لیے ایک ماہ تک سٹریٹ لائٹس بند کرنے کا دلچسپ واقعہ بھارت میں پیش آیا۔ بھارتی ریاست تامل ناڈو کے ضلع شیوا گنگائی کے ایک دیہات اوتاکوڑی میں کورونا لاک ڈاؤن کے دوران اس کے سوئچ بورڈ پر ایک چڑیا نے گھونسلہ بنا لیا۔ اگر بجلی جلائی جاتی تو اس سے چڑیا کے بچے روشنی یا کرنٹ سے متاثر ہونے کا خدشہ تھا۔ ایک طالب علم اور اس کے دوستوں نے اہل علاقہ سے درخواست کی کہ روشنیوں کو اس وقت تک بند رکھا جائے تب تک گھونسلوں کا دوسری جگہ انتظام نہ کر دیا جائے۔ اسی کھمبے کے سوئچ بورڈ سے گاؤں کی بقیہ درجنوں سٹریٹ لائٹس کو بجلی ملتی تھی۔ طالب علموں نے اس کے لیے سوشل میڈیا پر بھی اپنی مہم چلائی اور گھر گھر جا کر لوگوں کو اس کے لیے تیار کیا۔ بعض لوگوں نے اسے احمقانہ قرار دیا اور بعض نے اس پر عمل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس طرح ایک چڑیا اور اس کے بچوں کو بچانے کا چھوٹا سا قدم ایک مہم اختیار کر گیا۔ آخر کار دیہات میں موجود 100 گھرانے اس پر راضی ہو گئے۔ اس کے بعد مسلسل 35 روز تک گاؤں کی سٹریٹ لائٹس بند رہیں اور اس دوران دیہاتیوں نے سڑک پر سفر کرنے کے لیے اپنے موبائل فونز کی روشنی کو استعمال کیا۔ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق پر کرپشن کے الزامات ثابت ہو گئے ہیں۔ کوالالمپور کی مقامی عدالت نے سابق وزیر اعظم کو 1MDB اسکینڈل کے 7 مقدموں میں سے پہلے میں قصوروار ٹھہرا دیا ہے۔ عدالت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ نجیب رزاق طاقت کے غلط استعمال، عہد شکنی اور منی لانڈرنگ سمیت مقدمے میں درج 7 الزامات میں مجرم ثابت ہوئے ہیں۔ 6 روز قبل ملیشین ہائی کورٹ نے نجیب رزاق کو غیر ادا شدہ ٹیکسوں جرمانوں کی مد میں $400 ملین ملکی خزانے میں جمع کرانے کا حکم دیا تھا۔
سعودی عرب میں روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ ہونے والے کورونا متاثرین کی تعداد میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ ماضی کے مقابلے میں مریضوں کی اموات بھی کم ہو رہی ہیں۔ جبکہ روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ ہونے والے مریض سے زائد مریض صحت یاب بھی ہو رہے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے 27 اموات ہو چکی ہیں۔ ملک میں مجموعی طور پر کورونا مریضوں کی تعداد 2,70,000 ہو چکی ہے، جبکہ ملک میں اموات کی کل تعداد 2,760 ریکارڈ کی گئی ہے۔ مشہور کہاوت ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ کئی بار ہر طرح کے حفاظتی اقدامات کیے جانے کے باوجود انسان مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، اور کئی بار قدرت اسے ہر لحاظ سے محفوظ رکھتی ہے۔ ایسا ہی حیران کن واقعہ برازیل میں اس وقت پیش آیا جب 1,000 فٹ کی بلندی سے چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہوا تو خوش قسمتی سے پائلٹ اور طیارے میں سوار مسافر اس میں محفوظ رہے۔ طیارہ آزمائشی پرواز پر تھا اور 1,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ کر اس کا انجن فیل ہو گیا، جس کی وجہ سے پائلٹ طیارے پر کنٹرول نہ رکھ سکا۔ دوستو، اس واقعے کی CCTV فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، آپ وہاں جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کا ملک ویکسین تیار کر کے کورونا کو ہرا دے گا۔ صدر ٹرمپ نے ماسک پہن کر شمالی کیرولائنا کے شہر مورسویل میں دوا ساز کمپنی کا دورہ کیا، جہاں کورونا کے خلاف ویکسین تیار کی جا رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ امریکی سائنسی عظمت یعنی ویکسین کے ذریعے کورونا کو شکست دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ امریکی حکومت کی کوشش ہے کہ اگلے برس جنوری تک ویکسین کی 30 کروڑ خوراک تیار کر لی جائے۔ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے امید ظاہر کی ہے کہ اگلے سال جون تک کورونا ویکسین کی 200 ملین خوراکیں تیار ہو جائیں گی۔ دوستو، امیر ترین شخص بل گیٹس نے جنوبی کوریا سمیت دیگر ممالک کے ساتھ مل کر ویکسین پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ بل گیٹس نے اس سال مئی میں کوریائی کمپنی کو $3.6 ملین ویکسین کی تیاری کی مد میں دیا تھا، جبکہ SK بایو سائنس اس کے علاوہ دیگر کورونا ویکسین پروجیکٹ پر کام کر رہی ہیں، جس میں دیگر ممالک کا بھی تعاون حاصل ہے۔ انڈیا میں کورونا اب دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے انڈیا میں کورونا کے مریضوں میں 20% تک اضافہ ہوا ہے۔ جنوبی ایشیا کے 1.3 ارب کی آبادی والے ملک بھارت میں 14,30,000 سے زائد افراد اس وبا سے اب تک متاثر ہو چکے ہیں۔ امریکہ اور برازیل کے بعد انڈیا میں کورونا کے مریض زیادہ ہیں، لیکن انڈیا میں نئے مریض میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ مہاراشٹر، تامل ناڈو، آندھرا پردیش اور کرناٹک ان ریاستوں میں شامل ہیں جہاں زیادہ تعداد میں کورونا کے مریض رپورٹ ہو رہے ہیں۔ انڈیا، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جس میں کورونا کے ٹیسٹ میں اضافہ دیکھا گیا ہے، اتوار کو 5,15,472 ٹیسٹ کیے گئے۔ اس کے باوجود انڈیا اور برازیل میں ٹیسٹنگ کی شرح دنیا میں کم ترین ہے، جو بالترتیب 11.8 11.9 فی ہزار افراد ہے۔ اس کے مقابلے میں امریکہ اور روس میں ٹیسٹنگ کی شرح بالترتیب 152.98 اور 184.34 ہے۔ بھارتی حکومت نے پچھلے ماہ تقریباً 60 چینی ایپلیکیشنز کو بند کرنے کے بعد مزید 47 چینی ایپلیکیشنز پر پابندی لگا دی ہے۔ پابندی کا سامنا کرنے والی ان نئی ایپلیکیشنز کی فہرست کا اعلان کیا جانا ابھی باقی ہے۔ بھارتی حکومت نے مزید 250 ایپلیکیشن کی فہرست تیار کی ہے، جن کا صارفین کی پرائیویسی یا قومی سلامتی کی خلاف ورزی کے حوالے سے معائنہ کیا جا رہا ہے۔ دوستو، دنیا کا معروف گیم PUBG بھی اس نئی پابندی کا سامنا کرنے والی ایپلیکیشنز میں شامل ہے۔ سعودی عرب میں تاحال کورونا کی وجہ سے بین الاقوامی پروازیں بحال نہیں ہو سکی ہیں۔ وہ تارکین وطن جو چھٹی پر گئے تھے، ان کے خروج اور عہدہ اور اقامہ کی مدت میں خصوصی طور پر 3 ماہ کی توسیع کے احکامات صادر ہو چکے ہیں۔ ملک سے باہر گئے ہوئے تارکین وطن کے اقاموں اور خروج و عہدہ کی مدت میں توسیع مرحلہ وار کی جا رہی ہے۔ کورونا کی وجہ سے بین الاقوامی پروازیں تاحال بحال نہیں ہوئیں اور نہ اس بارے میں کوئی حتمی تاریخ دی گئی ہے۔
متعلقہ ادارے اس بارے میں حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جیسے ہی فلائٹوں کی بحالی کے بارے میں اطلاع موصول ہوگی فوری طور پر اخباروں میں شائع کر دی جائے گی۔ اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو چھٹی پر گئے ہوئے ہیں کیونکہ پروازیں ابھی بحال نہیں ہوئیں، اس لیے واپسی اسی وقت ہوگی جب پروازیں بحال ہوں گی۔ جو تارکین وطن اپنے ملک گئے ہوئے ہیں ان کے اقامے اور خروج و عودہ کی مدت میں 3 ماہ کی توسیع خود کار انداز میں کر دی جائے گی، جس کے بعد آپ آسانی سے ملک آ سکتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں میاں نواز شریف کی تازہ میڈیکل رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف شوگر، دل، گردے اور ہائی بلڈ پریشر کے امراض میں مبتلا ہیں۔ ڈاکٹرز نے انہیں ہاسپٹل کے قریب رہائش گاہ رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ 2 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں نواز شریف کو کورونا وبا کے باعث گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ان کا کورونا وبا کے دوران گھر سے باہر نکلنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ میڈیکل رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف دل کے مرض کی وجہ سے انتہائی خطرے میں ہیں اور شریانیں بند ہونے سے دل کو خون کی سپلائی مناسب نہیں ہو رہی۔ الائچی چھوٹا سا دانہ لیکن فوائد بڑے۔ الائچی روزمرہ گھریلو استعمال کی عام چیز ہے، جسے عام طور پر کھانوں، چائے یا منہ میں خوشبو اور صرف ذائقے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن الائچی کے بہت سے طبی فوائد بھی ہیں۔ کھانے کے بعد الائچی کا استعمال کھانے کو ہضم کرنے میں بے حد مددگار ہے۔ یہ تیزابیت کو بھی ختم کرتی ہے۔ سر درد کے لیے سبز چائے میں الائچی ڈال کر پینے سے افاقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ سانس کی بدبو 1000 کوشش کے باوجود بھی ختم نہیں ہوتی تو الائچی استعمال کریں۔ یہ اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کی حامل بھی ہوتی ہے اور اس کی تیز خوشبو منہ کی بدبو دور کر دیتی ہے۔ یہ نظام ہضم کو بہتر بناتی ہے اور منہ کی بدبو کی ایک بڑی وجہ نظام ہضم کی خرابی بھی ہوتی ہے۔ الائچی پھیپھڑوں میں خون کے دورانیوں کو بڑھا کر نزلہ، زکام، کھانسی، دمہ کے امراض میں آرام پہنچاتی ہے۔ چونکہ الائچی میگنیشیم، پوٹاشیم اور کیلشیم کے مرکبات سے بھرپور ہوتی ہے، اس لیے یہ خون کے الٹرولائٹس کے لیے بھی صحت کا خزانہ ہے۔ یہ اجزاء دوران خون کو بہتر بنانے میں اور بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ خون کی کمی میں الائچی کے بنیادی اجزاء میں آئرن، کاپر اور وٹامن سی کے علاوہ ایسے وٹامنز موجود ہوتے ہیں جو خون کے سرخ جرثوموں کی افزائش کے لیے بے حد مددگار ہوتے ہیں اور انیمیا یا خون کی کمی کی بیماری کے خلاف ڈھال ثابت ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ الائچی کینسر جیسے موذی مرض سے بھی بچاتی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔